دور کسی جنگل میں کالو کوا اور چڑیا ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ چڑیا ہر کام بہت ذمہ داری سے کرتی، لیکن کوا ہر سمے مفت کا مال ہی ڈھونڈتا رہتا۔ اس کی ہر سمے کوشش ہوتی کہ کام کرے کوئی اور کھائے وہ۔ پھر ایک دن کوا چڑیا کے پاس آتا ہے۔ چڑیا رانی کیسی ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تم کیا کر رہے ہو اور کیسے آنا ہوا آج سویرے سویرے ہی میری طرف؟ میں فارغ بیٹھا ہوا تھا، جی میں ایک بہت اچھا پلان آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اپنی پڑوسن سے ہی شیئر کروں۔ جی کوے بھیا، کیا سوچ لے کر آئے ہو؟ دیکھو چڑیا، یہ دانا کھا کھا کر میرا تو جی اکتا گیا ہے۔ روز دانا، کبھی تو کچھ نیا ہونا چاہیے نا۔ میں نے سوچا ہے جنگل کا جو خالی میدان ہے وہاں کوئی سبزی کاشت کر لی جائے۔ ہاں، جیسے تمہارے پوروجوں نے گندم کاشت کی تھی ہمارے پوروجوں کے ساتھ مل کر۔ نہیں چڑیا رانی، وہ تو سب جھوٹ ہے۔ اب ہمیں ٹھیک سے اندازہ ہے کہ کام کرنا ہی پڑتا ہے، کچھ کیے بغیر تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ میرا وشواس کرو، میں تمہارے ساتھ برابر کام کراؤں گا اور حصہ برابر لوں گا۔ اگر تم سچ میں کام کر لو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کاشت کیا کرنا ہوگا؟ بس یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تم ہی بتاؤ کیا کریں۔ ہم ایسا کرتے ہیں، میرے پاس 2 آلو پڑے ہیں، میری نانو لائی تھی، میں تو آج انہیں کھانے ہی والی تھی، لیکن اگر تم چاہو تو ہم انہیں ہی بو لیتے ہیں۔ ویسے تو ان آلوؤں سے 1 دن کا بھوجن ملے گا، لیکن اگر ہم انہیں بولیں گے تو ڈھیر سارے آلو بن جائیں گے ان 2 سے، اور ایسے جب ہم دانا کھا کھا کر اکتا جایا کریں گے تو ٹیسٹ چینج کر لیا کریں گے۔ واہ چڑیا دیدی، میں داد دیتا ہوں تمہاری سوچ کی، یہ ٹھیک ہے۔ اور وہ دونوں آلو کا بیج لے کر ندی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کوے بھائی، آپ ایسا کرو کہ اپنے سخت پنجوں سے اس زمین کو تھوڑا نرم کرو تاکہ ہم آلو اس میں رکھ سکیں، اور میں پانی کا بندوبست کرتی ہوں۔ اور پھر کوا اپنے پنجوں سے زمین کھودنے لگ جاتا ہے۔ جلد ہی وہ زمین میں دونوں آلو دبا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن کوا پھر سے چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ چڑیا دیدی، آج کا کیا کام ہے؟ آج صرف پانی ہی دینا ہے۔ تو پھر چلے، ابھی دھوپ بھی تھوڑی کم ہے، صبح ہے، ہم کام ختم کر لیں گے۔ اور وہ پھر سے ندی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ ندی سے پانی لے کر جس جگہ بیج بوئے تھے وہاں ڈالتے ہیں، اور وہ ایسے کئی دن تک مل کر کام کرتے رہتے ہیں۔ اب پودے کافی بڑے ہو گئے ہیں، اب کچھ ہی دنوں میں ہماری فصل تیار ہو جائے گی۔ لیکن چڑیا دیدی، ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ فصل تیار ہو گئی ہے؟ جب ان پودوں کے پتے تھوڑا سوکھنے لگیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہماری آلوؤں کی فصل تیار ہے۔ اور پھر کوا اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور پھر ایسے کچھ دن اور گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک شام کوا بیٹھا ہوا تھا کہ اسے بھوک بہت ستا رہی تھی۔ بہت مزے کے ہوں گے تازے آلو۔ ایسا سوچ کر کوے کے منہ میں پانی آنے لگا۔ اگر میں ایک پودے سے آلو نکال کر کھا پی لوں تو کون سا چڑیا کو پتا چلے گا؟ اور ایسا سوچ کر کوا ندی کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک پودے کو تھوڑا سا کھود کر اپنی بھوک مٹاتا ہے اور جلدی سے واپس ہو لیتا ہے۔ اگلے دن چڑیا جب ان پودوں کو دیکھتی ہے تو کوے سے کہتی ہے، کوے بھیا، کیا یہ زمین تم نے کھودی ہے؟ نہیں، تمہیں ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے، یہ پہلے سے ہی ایسی ہے۔ شاید مجھے ایسا ہی لگا۔ اور چڑیا اور کوا اپنی فصل کو دیکھ کر واپس ہو لیتے ہیں۔ اب تو کوا ہر روز شام کو جب چڑیا گھر چلی جاتی تو چوری سے واپس آتا اور 1-2 آلو نکال کر کھا لیتا، لیکن چڑیا بیچاری کو کچھ پتا نہ چلا۔ اور آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا چڑیا کو انتظار تھا۔ کوے بھیا، میں نے دیکھا ہے اب پودے سوکھ رہے ہیں اور ہماری فصل بھی اچھی تیار ہو گئی ہے۔ کل ہم اپنے آلو زمین سے نکال کر سمیٹ لیں گے۔ بہت انتظار کیا، اور ہاں، کل تھوڑا جلدی جانا ہوگا۔ جی چڑیا دیدی، میں جلدی ہی آ جاؤں گا۔ جیسے ہی چڑیا جاتی ہے کوا ایسے سوچتا ہے، کل تو ملے گا اپنے حصے کا مال، کیوں نہ آج پھر 1-2 آلو کھا ہی آؤں، جو اتنے دنوں سے نہیں پتا چلا، آج کون سا چڑیا کو پتا چلنے والا ہے۔ اور کوا پھر سے ندی کی طرف چلا جاتا ہے۔ چڑیا بہن، بہت دن ہو گئے، تم ہر روز صبح سویرے ہی ندی کی طرف کیا کرنے جاتی ہو؟ طوطے بھیا، میرے پاس 2 آلو تھے، میں نے اور کوے نے مل کر بوئے ہوئے ہیں، بس کل تیار ہو جائیں گے۔ بس اسی کام میں روز ندی کی طرف جاتی ہوں میں۔ کوے سے حصے داری؟ تمہیں پتا تو ہے کوے کا۔ نہیں، اس دفعہ کوے نے میرے ساتھ سارا کام کروایا ہے۔ کیا کوا شام کو جاتا ہے کام کرنے ندی کی طرف؟
نہیں، ہم صبح اکٹھے ہی جاتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں آئی، کوا ہر روز شام کو ندی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ شام کو؟ ہاں، جب تم گھر لوٹ آتی ہو تو کوا ہر روز ادھر جاتا ہے، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے اسے۔ اگر تمہیں میری بات پر وشواس نہیں تو چلو جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔ اور طوطا اور چڑیا ندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کوا اپنے مزے میں بیٹھا آلو کھا رہا تھا کہ چڑیا اور طوطا بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو تم کالو کوے، شام کو یہاں؟ اور کوا اچانک سے چڑیا کی آواز سن کر چونک جاتا ہے۔ میں کالو کوے، مجھے تو تم پر پہلے ہی وشواس نہیں تھا، لیکن میں نے پھر بھی تمہارا وشواس کیا، لیکن تم نے مجھے پھر سے دھوکہ دیا ہے۔ کوے کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا، وہ شرمندہ تھا۔ کوئی چھوڑے بھی ہیں یا سارے ہی کھا لیے تم نے نکال کر؟ نہیں، آج ہی آیا تھا، پہلے تو کبھی نہیں آیا میں۔ ہر روز شام کو آتے ہو؟ طوطے بھیا، آپ کل صبح ضرور یہاں ہمارے ساتھ آنا، مجھے پتا ہے یہ کالو مجھ سے پھر لڑائی شروع کر دے گا۔ اگر کچھ آلو نکل بھی آئے تو یہ مجھے وہ بھی نہیں دے گا۔ اور پھر وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اگلے دن چڑیا کوے کے پاس جاتی ہے۔ چلو بھی کالو، اگر کوئی بچ گیا ہے آلو تمہارے پیٹ سے تو نکال لے جا کر۔ چلو چلو دیدی، اب زیادہ شرمندہ نہ کرو۔ اور پھر طوطا بھی آ جاتا ہے اور وہ تینوں ندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ندی پر جا کر چڑیا کھدائی شروع کرتی ہے، لیکن سارے پودے اکھاڑنے کے بعد بھی وہاں سے کچھ نہیں نکلتا۔ چڑیا بہت ناراض ہو جاتی ہے۔ کالو کوے، یہ آخری بار ہی تھا جب میں نے تمہارے پر وشواس کیا، پھر کبھی میری طرف نہ آنا۔ وہ تو بھلا ہو طوطے کا جس نے مجھے بتا دیا، ورنہ تم نے تو مجھے پاگل بنا ہی دیا تھا۔ اور کوا تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔